اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سلام علیکم۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے معصومین کے بچپن کے واقعات کی۔ ہم نے پچھلی بار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک بچپن کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسن علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کی۔ اس واقعے کا ٹائٹل ہے اونٹ کی سواری۔ اونٹ بہت تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ بچے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں اور ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ گلی کے گرد و غبار نے بچوں کے سروں اور کپڑوں کو بالکل بدل ڈالا تھا، لیکن بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے اور اچھل کود کر رہے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھائے جناب فاطمہ کے گھر سے باہر آ رہے تھے۔ چند بچوں نے پیغمبر کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آئے اور سلام کیا۔ اونٹ اور بچوں کا شور شرابہ و شرارت دیکھ کر امام حسن مسکرا دیے۔ ہاتھ سے اونٹ کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اونٹ کی طرف بڑھیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف چلے، لیکن امام حسن کی نگاہیں ابھی تک بچوں اور اونٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور امام حسن کو کاندھے سے اتار کے نیچے بٹھایا۔ امام حسن نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے نانا کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے حسن کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام حسن نے کہا، نانا جان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہو بیٹا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، میں اونٹ پر سوار ہونا چاہتا ہوں تاکہ جہاں چاہوں وہاں جاؤں۔ پیغمبر اٹھے، محبت سے حسن کے چہرے کو دیکھا۔ ان کا نواسہ اونٹ کی سواری کرنا چاہتا تھا۔ حسن بھی جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، نانا ہماری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اتنا زیادہ محبت کرنے والا نانا اور نواسے نے یہ خواہش کی، آخر کیوں نہ پوری کرتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، حسن کو اپنی گود میں لے کر بوسہ دیا اور پھر کہا، اگر میں ہی اونٹ بن جاؤں تو کیسا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور ختم مرتبہ سید الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نواسے نے ضد کر لیا کہ وہ اونٹ کی سواری کرنا چاہتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب گھر میں اونٹ کہاں سے لاتے؟ تو آپ نے کہا، کیا میں ہی سواری بن جاؤں تمہاری؟ کیا میں اونٹ بن جاؤں تو کیسا رہے گا؟ امام حسن نے جواب دیا، بہت اچھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کہا، سوار ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے لیے اپنے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹیک کر ناکا بن گئے اور کہا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ امام حسن خوشی سے اٹھے، اپنے ہاتھ پیغمبر کی پیٹھ پر رکھے اور پھر اس طرح سوار ہوئے جیسے کہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو رہے ہوں۔ حسن سوار ہوئے اور اپنی باہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈال دیں۔ پیغمبر پورے کمرے میں ادھر سے ادھر گھومتے رہے۔ حسن ہنس رہے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن گھما کر امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے اور اپنے نواسے کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امام حسن نے کہا، نانا، ہر اونٹ کی ایک لگام ہوتی ہے، میرے اونٹ کی لگام کہاں ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کی میٹھی اور بچگانہ باتیں سن کر مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے اپنے بال امام حسن علیہ السلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں مبارک تھیں، اپنی زلفیں مبارک اپنے بال امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، لو، یہ رہیں تمہارے اونٹ کی مہار۔ امام حسن اپنے دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پیغمبر بھی خوشی سے اونٹ کی طرح اوپر نیچے ہونے لگے۔ حسن علیہ السلام نے اور مضبوطی سے پیغمبر کے بالوں کو پکڑ لیا
تاکہ گرنے نہ پائیں۔ اس بار امام حسن نے پیغمبر سے ایک اور چیز کا تقاضا کیا، نانا جان، دوسرے اونٹ آواز بھی نکالتے ہیں لیکن میرا اونٹ ایسا نہیں کرتا۔ یعنی دوسرے جو اونٹ ہیں ان کے تو آواز نکل رہی ہے، وہ آواز بلند کریں، لیکن جو میرے اونٹ ہے اس کی آواز نہیں بلند ہو رہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اونٹ کی طرح آواز نکالنے لگے۔ حالانکہ ایک روایت میں یہاں پر یہ بھی ملتا ہے جو میں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بیان کر دوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی مہمل لفظ، کوئی بھی لغو ورڈ، کوئی بھی بے معنی الفاظ، کوئی بھی ایسا ورڈ جس کا کوئی معنی نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے وہ لفظ، اپنے دہن مبارک سے وہ لفظ نہیں نکال سکتے ہیں جو لغو ہو، جو محمل ہو، جو فضول ورڈ ہو۔ اور امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا کہ سب کے اونٹ آواز نکال لیں، میرا اونٹ کوئی آواز نہیں نکال رہا ہے، میرے اونٹ کی بھی، میری سواری کی بھی آواز نکلنی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لغو، کوئی محمل ورڈ نہیں نکال سکتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی طرح آواز نکالنا شروع کیا اور آپ نے کہا الاف الاف۔ الاف جو ہے وہ عربی کا ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، الاف، جس کا اگر ہم بہت ہی ایزی ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کریں، تو ہوتا ہے سوری، سوری، معافی، معافی، جو کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے بچے نہیں جانتے ہوں تو ان کے لیے بتا دیں، جو بزرگ جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ نماز شب جب پڑھی جاتی ہے، جب ہم نماز شب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ تسبیح، آخری نماز وتر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے الاف، الاف کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز جو ہے سواری کی، ناکے کی آواز کو بلند کرنا شروع کیا، تو محمل ورڈ بھی نہیں ہوا اور بچے کی بات بھی رہ گئی، آپ نے کہنا شروع کیا الاف، الاف۔ امام حسن خوشی سے ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک نور چمکا، یہ جبرائیل کا نور تھا۔ جبرائیل نے آتے ہی سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آواز سے رحمت کے تمام دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر! جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہو، سید الانبیاء جیسی، سید المرسلین جیسی ہستی ہو، مصطفیٰ پیغمبر جیسی ہستی ہو، اور وہ اپنے دہن مبارک سے الاف کی صدا بلند کرے، تو کیوں نہ باب رحمت کھل جائیں، کیوں نہ رحمت کے تمام باب کھل جائیں۔ جبریل امین نے خوشخبری دی۔ یہ سن کر پیغمبر خدا مسکرائے، اپنے دونوں ہاتھوں سے امام حسن کا سر پکڑا اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ یقیناً اتنے نیک اور شیریں زبان بچے کا گھر میں ہونا خدا کی رحمت ہی تھی۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بھی بتا دوں اپنے ناظرین، کچھ لوگ سوچیں گے یہ کون سی بڑی بات تھی، ایک دادا کا اپنے پوتے کے لیے، ایک نانا کا اپنے نواسے کے لیے ناکا بننا ہمارے گھروں میں ایک عام سی بات ہے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہاں پر یہ دونوں ہستیاں کوئی عام ہستی نہیں ہیں، ایک امام حسن ہیں، ایک سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ جو فخر الانبیاء بھی ہیں، وہ ہستی ہے کہ جو بچے کے لیے، اپنے نواسے کے لیے ناکا بن گئے۔ اور وہ اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے، وہ معاشرہ عرب کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ تھا، جہاں پر عرب کے لوگ اپنے بچوں سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتے تھے، جہاں کے لوگ اپنے بچوں سے اظہار محبت کرنے کا طریقہ بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے اور پیار کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں بچوں کی ناز برداری کر کے، بچوں سے محبت کر کے عربوں کو یہ بھی سلیقہ سکھایا کہ دیکھو اپنے بچوں سے کس طریقے سے محبت کیا جاتا ہے، ان سے کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ اور یہ امام حسن علیہ السلام ہیں جنہوں نے بعد میں جا کر اپنی صلح کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کیا، صلح امام حسن جو مشہور ہے، اور اسلام کی بقا کے ضامن۔ اور آپ نے اسلام کی حفاظت کیا، اپنی صلح کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو بچایا۔ انشاءاللہ اگلی
ٹرن پہ جب ہم ملیں گے تو ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعے کی۔ شکریہ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔